صبح کا آغاز ایک شاگرد کی کامیابی سے ہوا۔ کامیاب ٹیسٹ کے بعد اسے اس کے گھر چھوڑا اور اب میرے پاس کچھ وقت تھا۔ بنا ناشتے گھر سے نکلا تھا تو کچھ کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ ہر وہ دکاندار جو حلال کھانے پینے کی اشیاء رکھتا ہم جیسوں کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا۔ میں جس شہر میں تھا وہاں سوات کے ایک خان صاحب کی دکان ہے اور وہ حلال چیزیں فروخت کرتے۔ خان صاحب سے دعا سلام بھی ہے تو ان کی دکان کا رخ کیا۔ مختصر سا ناشتہ خرید کر گاڑی میں آ بیٹھا اور نہ جانے کیوں مجھے اس ملک میں اپنا پہلا سال یعنی 2011 یاد آنے لگا۔ مختصر وسائل اور بے پناہ خواب اور واپسی کی تمام تر کشتیاں جلا کر نئی منزلوں اور ترقیوں کی جستجو میں یہاں پہنچا تھا۔ انسان کسی دوسرے شہر بھی منتقل ہو تو لاکھ مشکلات اور وسوسے رہتے، یہ تو ملک ہی الگ تھا۔ اور پھر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو، وقت بھی متعین ہو اور اسی دوران سب کچھ کر گزرنا ہو، یہ سب کسی بھی طرح آسان نہیں ہوتا۔ آغاز میں بہت سارے تجربات ہوتے۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتا جب ایک سموسے بنانے والے کی ضرورت تھی اور میں نے خود کو پیش کیا، لیکن ہوٹل کا مالک سمجھ گیا کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں۔ میں گوروں پر مشتمل ایک ٹیم کا حصہ بھی رہا جو گھر گھر جا کر چیزیں بیچتے تھے، اور میں نے ایک فیکٹری میں بھی کامیاب امتحان دیا لیکن نوکری پانے میں ناکام رہا۔ پہلی کامیابی اس وقت ملی جب ایک ہوٹل میں ویٹر مقرر ہوا اور پھر ایک دوست کے توسط سے ایک دوسرے شہر کا رخ کیا جہاں 12 گھنٹے کام کر کے 30 پاؤنڈ اجرت کا کام مل رہا تھا۔ میں اس کے متعلق پھر کبھی ضرور لکھوں گا۔ یہاں یہ بات تسلیم کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، ہمت نہیں ہاری، اور میں ایسے کئی ایک لوگوں کا گواہ ہوں۔ خدا کر کے ایک کام مل گیا۔ میں نے بچپن میں ڈیل کارنیگی کی کتاب دولت مند کیسے بنیے پڑھی تھی۔ اس کتاب کی چند باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ غربت کی ایک وجہ سوچ کا غریب ہونا بھی ہے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ اکثر جب 2 وقت کی روٹی اور چند خواہشیں پوری ہونے لگتی، انسان مزید مالی اور ذاتی ترقی کو نظر انداز کرنے لگتا۔ یہ وہ وقت ہوتا جب 100 کو 110 تو درکنار 101 کرنے کی سعی بھی کم ہو جاتی، اور یہ کوتاہی انسان کی مزید ترقی کے آڑے آنے لگتی۔ ڈیل کارنیگی کی اس بات کی بنیاد پر سوچا کہ 72 گھنٹے کام کر کے 150 کما رہا، کمرے کا کرایہ، کھانے پینے کا خرچہ اور ماہانہ کچھ پیسے گھر بھیجنے کا بندوبست ہو گیا، لیکن مجھے یہاں نہیں رکنا تھا۔ کچھ عرصے بعد سوچا اب کچھ سیکھوں، تو ڈرائیونگ سیکھنے کا مہنگا فیصلہ کر لیا۔ 3 سے 4 مہینے پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہمت اور اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ گاڑی چلانے کا لائسنس ملا تو کام بھی نیا مل گیا۔ جتنے پیسے 72 گھنٹے میں بنتے تھے اب وہ 36 گھنٹے میں بننے لگے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک اور کام ڈھونڈ لیا اور روزانہ 14 گھنٹے کام کرنے لگا۔ آج اتنے سال بعد 4 ماہ کا وہ صبر کرنا اور کچھ نیا پانے کی کوشش اس وقت کا بہترین فیصلہ تھا۔ آج اسی بنیاد پر میں بذات خود ڈرائیونگ انسٹرکٹر ہوں، اور شاید کوئی ایسا خواب یا ذمہ داری نہیں جسے اللہ کی مدد اور دی گئی استطاعت کے مطابق پورا نہ کر سکا ہوں۔ بس بات یہ ہے کہ حالات بہتر سے بہتر کرنے کی لگن ہو تو انسان کامیاب ضرور ہوتا۔ کسی عقل مند نے دوران گفتگو بہت خوبصورت بات کی تھی کہ دنیا میں کسی نے کوئی بڑا کارنامہ بہترین حالات میں نہیں کیا۔ لوگ ٹانگیں کھینچیں گے جبکہ موقع ڈھونڈنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج 100 کو 110 نہیں کر سکتے تو کوشش کرنی چاہیے 101 تو ہو سکے۔
اور یہ بھی ہو سکتا کہ یہ بھی نہ کر پائیں، لیکن کوشش کرنے سے حاصل اطمینان کا احساس خوبصورت ہے۔ میں آج بھی اسی جستجو میں ہوں کہ کچھ نیا کر پاؤں، اپنی ذات میں ویلیو ایڈ کر سکوں۔